نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعمل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا۔ عربی کے اندر عشرہ کہتے ہیں 10 کو۔ یہ عشرہ جس کی ابتدا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ پر جا کر کے ہوگی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ہی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، ایک الگ ہی مقام کا مالک ہے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بسا اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مضمون آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور قسم ہے کلی کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے میرے پیارے بھائیوں قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جب چاہے جو چاہے کہہ دے وہ برحق ہی برحق، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت قسم کھائے تو یہ اللہ رب العزت کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اللہ رب العزت کے یہاں بڑا ہی اونچا مقام رکھتی ہے۔ اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے پارہ عام کی سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی ہیں۔ چنانچہ در منصور کے اندر کئی سندوں سے یہ روایت درج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے اور بدر سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ پھر آپ دیکھیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے اندر واضح طور پر ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ
من هذه الأيام العشر کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن اتنے محبوب اور پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر محبوب اور پسند، چاہے وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح و تلاوت ہو، صدقہ و خیرات ہو۔ یہاں تک فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص ان ایام کے اندر ایک دن کا روزہ رکھ لے تو وہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیا جاتا۔ اور فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں بھی عبادت کر لے تو وہ ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ یعنی اگر ہمارے کسی بھائی کو ان 10 راتوں میں سے ایک رات بھی عبادت کی توفیق مل گئی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر کے اندر عبادت کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ شب قدر کو پانے کے لیے ہم لوگ ترسا کرتے ہیں، شب قدر کو پانے کے لیے ہم لوگ تڑپا کرتے ہیں، کیونکہ پکی تحقیق کے ساتھ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شب قدر آتی کب ہے۔ بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر یہ مبارک رات آتی۔ لیکن دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات بھی جاگ کر کے عبادت کر دے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر کے اندر عبادت کی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارا جو بھائی 10 کی 10 راتیں جاگے گا اور عبادت کرے گا، اسے اللہ رب العزت کس قدر اجر و ثواب برآمد فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑے ہی مبارک 10 دن اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر دن کا روزہ رکھیں اور رات کو عبادت کریں، اپنے پالنہار کو اپنی ذات سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں ان ایام کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العزت نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا۔ مثال کے طور پر حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں دوسری عبادتوں کا تو یہ حال ہے کہ آپ فرائض کے علاوہ جب چاہیں نفل عبادت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں، لیکن آپ جب چاہیں نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزے رمضان المبارک کے فرض ہیں، لیکن آپ جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ سال کے اندر 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن آپ جب چاہیں نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے اوقات مقرر فرمائے۔ انہی اوقات کے اندر اگر آپ ان عبادتوں کو کریں گے تو عبادت شمار ہوں گی، ورنہ نہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے میرے پیارے بھائیوں حج، اور دوسرے ہے قربانی۔
قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ مقرر فرما دی۔ ان ایام کے علاوہ اگر ہمارا کوئی بھائی قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ ان ایام کے علاوہ آپ جب چاہیں جتنے چاہیں بکرے ذبح کر کے ان کا گوشت صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی وہ ان 3 ایام کے علاوہ، ان 3 دنوں کے علاوہ باقی ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان ایام کو یہ فضیلت عطا فرمائی اور یہ مقام عطا فرمائی۔ اسی لیے دیکھیں علماء کرام نے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام یہ ذی الحجہ کے 10 ایام، ان ایام کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے۔ لیکن دیکھیں ان ایام کے اندر کچھ اعمال اور ہیں جو خاص طور سے مقرر ہیں، ان کا بیان کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو حکم سب سے پہلے ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب حکم کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد سے اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا درست ہے۔ اب چونکہ یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا کہ بندہ اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر دے۔ اب آپ دیکھیں بظاہر یہ جو حکم ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب سا لگتا ہے کہ جی چاند دیکھ کر ہمیں تو بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرما دیا۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی، اور اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت اس عبادت سے بہرہ ور ہو رہی ہے، لطف و اندوز ہو رہی ہے۔ اس وقت وہاں کا یہ حال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو، اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ رب العزت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس وقت وہاں کا یہ حال ہے کہ دنیا کے ہر چپے سے، دنیا کے گوشے گوشے سے، اطراف عالم سے اللہ رب العزت کے بندے وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب آپ بیت اللہ شریف کے پاس جائیں تو بیت اللہ شریف کا لباس یعنی احرام پہن کر کے جائیں، اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں رکھی۔ مثال کے طور پر آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ گناہگار پر، آپ پر، ان لوگوں پر جو حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے رحم و کرم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ بھائی تم لوگ حج پر تو نہ جا سکے، اس لیے کم سے کم اتنا کر لو کہ جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کی مشابہت اختیار کر لو، ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ اگر بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، وہ اگر ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری یہی ادا اچھی لگ جائے اور پھر اللہ رب العزت تمہارا بھی بیڑا پار لگا۔ ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت ڈاکٹر عبد الحی علیہ الرحمہ، یہ ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی اچھی بات۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں وہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈا کرتی۔ جس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ تم بھی حجاج کرام کی مشابہت اختیار کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ان حجاج کرام کے اوپر جو رحمتیں نازل کرنی منظور ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں بھی عطا کرے۔ جس وقت میدان عرفات کے اندر ان حجاج کرام کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارشیں برسیں گی تو اس بدلی کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا میرے پیارے بھائیوں ہمارے اوپر بھی رحمت کی بارش برسائے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ مشابہت اختیار کر لینا، یہ شباہت اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے خواجہ مجذوب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس حقیقت نہیں ہوتی، فقط صورت ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اسی صورت کو حقیقت کے اندر تبدیل فرما دے۔ اور یہی ڈاکٹر عبد الحی علیہ الرحمہ ایک اور بات بڑی اچھی کہا کرتے تھے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ذرا سوچو، ذرا غور کرو، کیا اللہ رب العزت ہمیں حج کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے اس وجہ سے محروم فرما دیں گے کہ ہمارے پاس حج پر جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، یا پیسے تو تھے لیکن حالات نے ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی؟ میرے پیارے بھائیوں بالکل اللہ رب العزت اس وجہ سے محروم نہیں فرمائے۔ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان رحمتوں برکتوں کے اندر شامل کریں، بس تھوڑی سے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم بھی حجاج کرام کی مشابہت اختیار کر لو، شباہت اپنے اندر پیدا کر لو۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مضمون کو اور تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔